بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ القصص کی آیات 68 سے 88 جو کہ سورہ کے اختتام تک جائیں گی، ان کا مختصر پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی کہ جو انہوں نے اعتراض کیا کہ اس سے ان کے مراد مکہ اور طائف کے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ یعنی لولا نزل هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم، یعنی کہ القریتین عظیم، یہ دونوں شخص مراد تھے کہ طائف کے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی، مکہ اور طائف دونوں کے جو شخص تھے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق پیغمبر نہیں بھیجتا، بلکہ تخلیق اور رسالت کے سارے اختیار اسی کے پاس ہیں۔ یہ آیت ان کے شرک کی بھی تردید ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق میں جو بے شمار معبود بنا رکھے ہیں، کسی کو فریاد رس، کسی کو مشکل کشا، کسی کو گنج بخش، اور جس کو وہ چاہا، جس کو جو چاہا، جسے چاہا، جیسے چاہا محبوب بنا دیا۔ یہ اختیارات آخر ان مشرکین کو کہاں سے اور کیسے مل گئے کہ اپنی مرضی سے جس کو جو بنانا چاہے بنا دیں؟ اس کے بعد لفظ آیا ہے سرمدہ کا، سرمدن اس کا مادہ سردن ہے، جس کے معنی ہے پے در پے اور لگاتار ہونا۔ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، یا اس کا مطلب ہوگا۔ اور پھر آگے لفظ آیا ہے جی لتنوہ، یعنی یہ اس کا مصدر نوعن ہے، جس کے معنی ہے بھاری ہونا اور بوجھ کے مارے گرا جانا، کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے، یہ کوئی فضل اور احسان نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو اللہ نے یہ دولت جو مجھے دی ہے میرے اوصاف کو جانتے ہوئے دی ہے، جس کے معنی ہے زمین میں دنسانا۔ لفظ استعمال ہوا ہے فخسفنا، خسفن اس کا مصدر ہے اور زمین میں دنسانا اس کا مطلب ہے، یعنی آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ یہ بات چل رہی ہے قارون کی۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ تاج جو یہاں کلمہ استعمال ہوا ہے جی وہ یکانو، واہ یعنی کہ واہ، وائی اس کا
اسم فعل ہے جو تعجب پر دلالت کرتا ہے، اور کأن اس میں تعجی یعنی معنی اس طرح ہوں گے کہ وائے خرابی، ہائے افسوس، افسوس، یہ کانو۔ اے نبی یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ معاد کے لغوی معنی ہیں وہ مقام جس کی طرف آخر کار آدمی کو پلٹنا ہے، اور اسے نکرہ استعمال کرنے سے اس میں خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی شان اور عظمت کا مقام ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لی ہے، بعض نے موت مراد لی ہے، لیکن سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ عام ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے اس سے مراد شہر مکہ مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن جریر طبری نے بھی اس کو راجح کہا ہے، قرار دیا ہے، اور یہی بات کہی ہے۔ بلکہ یہ وعدہ تو اللہ نے اس طرح پورا کر دیا کہ انہی لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملک عرب پر ایسا مکمل اقتدار عطا کر دیا کہ آپ کی مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت وہاں نہ ٹھہر سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سوا کسی دین کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہ رہی۔ تو یہ تھے چند ایک اسباق اور پیغامات ان آیات میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔